بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، واعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک بڑی خواہش اور تمنا تھی کہ شہزادہ علی اصغر پر ایک نادر گفتگو کی جائے، لیکن 2 ہفتے کی ہماری تعطیل نے یہ ہمارا ارادہ تبدیل کر دیا، اور چونکہ آج رجب المرجب کی 28 تاریخ ہے اور آج کا دن غم اور اندوہ کا دن ہے کہ امام علی مقام یثرب سے، مدینے سے، روضہ رسول سے ایک منزل کو طے کرنے جا رہے ہیں۔ اولاً یہ منزل مکہ المکرمہ ہے، آخر وہ مدینہ کہ جسے حرم نبی کہا جاتا ہے، اور مدینے کی گلیاں اہل بیت کے لیے مانوس تھیں، اور اہل بیت ان تمام مقامات کے لیے مانوس تھے۔ پھر آخر یہ کیا سبب بنا کہ امام علی مقام علیہ السلام نے مدینے کو ترک کر دیا اور مدینے سے آپ روانہ ہوئے؟ اس باب میں بڑی ہی اہم گزارشات ہیں کہ جنہیں یاد رکھنا چاہیے، یعنی ہمارے عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ کائنات عالم میں اللہ تبارک و تعالی اپنا دین نافذ کرنا چاہتا ہے۔ تمام آئلی قوانین، فوجداری قوانین، حدود، تعزیرات، باب میراث، باب نکاح، یہ سارے مسائل کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے جس خلافت و نبوت کا آغاز کیا، رفتہ رفتہ پروردگار عالم نے اپنے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور 2 جملے بڑے اہم ہیں اور انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین سے صاحبان اقتدار نے ظلم اور جبر کر کے اقتدار کو ان کے ہاتھ سے لے لیا۔
اور بنی امیہ اور بنی امیہ کے بعد بنی عباس نے ایسا ظلم و ستم اہل بیت کی تمام فردوں پر ڈھا دیا کہ جس کی تاریخ آدم و عالم میں مثال نہیں ملتی، اور انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر کے دین اسلام کی کایا کو پلٹنے کی سعی کی اور کوشش کی۔ مکمل طور پر تو وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول معین اور طے کیا ہے کہ اگر چند افراد دین کے ماننے والے ہوں تو اللہ کا کاز، اللہ کا مقصد یہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر زمین پر ایک شخص بھی اللہ پر ایمان لانے والا موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس نظام کو جاری رکھے گا اور ظاہراً قیامت کو برپا نہیں کرے گا۔ اللہ کے دین میں کیا عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہے تو وہ یہ جملہ، یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہی کہے گا کہ دین میں نقص ہے یا عیب ہے تو وہ قرآن کا منکر ہو جائے گا اور پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ دین کو نافذ کرے، لیکن انسان کو میں جن کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہی جن کا بچہ کھو گیا ہے وہ مسجد سے آگے لے لے، وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں اجنہ کہہ رہا ہوں، یعنی ایک مخلوق، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ جیم اور نون جن جو ہے اس کا مطلب وہ ایک مخلوق ہے، لیکن چونکہ جن کے بارے میں، اجنہ کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر رہے، اور چونکہ وہ مرئی مخلوق نہیں ہے، یہ لفظ اگر مشکل ہے تو اسے آسان کر رہا ہوں۔ مرئی کہتے ہیں دیکھی جانے والی مخلوق، اور جو دیکھی جانے والی مخلوق نہ ہو اسے غیر مرئی کہتے ہیں۔ یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، مرئی ہے جناب، یہ موبائل ہے، یہ گملہ ہے، یہ مثلا یہ ڈسٹر ہے، یہ کتاب ہے، یہ سب مرئی ہے۔ غیر مرئی میں سے چند چیزیں ہیں جو محسوس ہوتی ہیں۔ کیا آپ ہوا کو دیکھ رہی ہیں؟ نہیں۔ روح کو دیکھ رہی ہیں؟ نہیں۔ تو اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہیں کہ جو نگاہ انسانی میں سمو نہیں سکتی۔ خدا مرئی ہے یا غیر مرئی؟ تو کہیں گے آثار خدا کے مرئی ہیں، خود خدا غیر مرئی ہے، آثار نظر آ رہے ہیں۔ لہذا آواز میں جب دوں گا تو کان تک پہنچیں گے، لیکن جب میں نے کہا اور یہ ہوا میں مستقر ہیں، ہوا میں چل رہی ہیں آوازیں، تو یہ مرئی نہیں ہے، لیکن جب کان تک پہنچی تو پھر یہ کان میں محسوس ہوئی۔ محسوس ہونے والی چیز محسوس کی بنا پر یہ دلیل بن جاتی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ کر رہے ہیں۔ تو اب پروردگار عالم نے انسان کو عقل دی، آزادی دی، اور ہدایت کے لیے کوئی دن، کوئی لمحہ ایسا نہیں اللہ نے رکھا کہ جس میں کوئی ہادی اور کوئی رہبر دنیا کے اندر نہ ہو۔ سورہ انعام کی ایک آیت ہے، انکا انت منذر، بڑی اہم بات ہے یہ، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ یہ مقام ذرا تعقل کے قابل ہے، یعنی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ خداوند عالم نے نبی اکرم کے لیے کہا کہ آپ ڈرانے والے ہیں، یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اور مقامات پر نبی اکرم کے لیے
بشارت دینے والا بھی یہ آیت کے نشانات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو یہ جو آیت ہے یا ایھا النبی سے جو شروع ہو رہی ہے، اس میں شاہد یعنی گواہ، اور پھر اس کے بعد فوراً کہا مبشر بشارت دینے والا، پھر کہا نذیر ڈرانے والا۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا، اور یہ بشارت اور نذارت دو طرح کے طبقوں کے لیے قرآن مجید میں یہ آیت آئی۔ اگر کوئی جنت کی نعمتیں اور حوریں اور غلمان اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور انواع و اقسام کے قصر اور اس میں بچھے ہوئے تخت اور یہ ساری چیزیں جو نعمت الہی ہیں، اگر کوئی شخص ان سے مانوس ہو جائے اور اس کے بعد اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کے لیے بشارتیں ہیں، آسانیاں ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر صاحبان اقتدار نے جب ظلم، جبر اور تعدی کا نظام قائم کیا اور رائج کیا تو پروردگار عالم نے بار بار ان ظالمین کو عبرت کی جہ بتائی اور عبرت کا نشان بتایا۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں۔ تو اگر تم خداوند تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ تو دو طرح کے لوگ ہیں، بشارت سے جو ہے ماننے والے اور خوف کے عالم میں خوف زدہ ہو کر ماننے والے۔ یہ کہا جائے کہ جناب آگ ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، ہتکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں تو انسان ڈر جائے گا اور ڈر کے مان لے گا، لیکن اس میں عقل جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے، اور اس کے لیے خداوند عالم نے ایک بہت عظیم الشان نظام بنایا۔ یہ عظیم الشان نظام جو اللہ نے بنایا شخصیت کی ان خوبیوں اور کردار کے ان اعلیٰ اوصاف کے حامل تمام انبیاء، ظاہر سی بات ہے کہ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں ما سبق کا مطلب ہے نبی اکرم سے پہلے گزرے ہوئے سارے اللہ کے اولیاء، یعنی نبی اور اس طرح کی تمام اوصاف حمیدہ رکھنے والی خدا کی پسندیدہ شخصیتیں، یہ خدا کے منتخب بندے ہیں اور ان کے اندر کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ پروردگار عالم نے نبی اکرم کو بھی اسی انداز سے دنیا میں بھیجا کہ پہلے دن اعلان نبوت اور اعلان رسالت نہیں کروایا۔ آج 28 رجب ہے اور کل 27 رجب تھی، اور کل کا دن شیعہ تاریخ میں معراج پر زیادہ علماء نے فوکس نہیں کیا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ دن یوم مبعث ہے۔ مبعث اس کا کیا مطلب ہے کہ جناب میں ابھی بتا رہا ہوں قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے کہ مبعث کل کا جو دن گزرا ہے تو وہ جناب ٹکیا کھانا، حلوہ کھانا اور کھیر کھانا، معراج کے نام سے وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، ثواب کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن کل کا دن یوم مبعث تھا۔ مبعث یعنی اعلان رسالت۔ اعلان رسالت نبی اکرم نے کب کیا؟ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہو گئی اور اس کے بعد اعلان رسالت کیا۔ تو کیا نبی اکرم اس سے قبل نبی نہیں تھے؟ یہ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب یہ حدیث موجود ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم، مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا، آپ اور گل ملے نہیں تھے۔ مٹی اور پانی کا ملنا، آمیزش ہونا، کہ جیسے یہ جو آٹا ہے پاؤڈر کی شکل کا، یہ الگ رکھا ہوا ہے اور پانی الگ رکھا ہوا ہے، لیکن جب اس پاؤڈر والے یعنی پسے ہوئے گندم کو جو آٹا ہے اس کے اندر پانی ڈالا جائے گا
تو اس کے بعد ہم اسے گوندیں گے اور گوند کر وہ جناب روٹیاں بنانے کے قابل ہوگا۔ اس سے پہلے اگر وہ ایک بھربھرا سا یا پاؤڈر ٹائپ کا گندم ہے تو ظاہر اس سے کیسے روٹی بنے گی، اسے تو گوندا جائے گا۔ تو اب جناب پروردگار عالم نے نبی اکرم کو کب نبی بنایا کہ آدم کی مٹی الگ تھی اور پانی الگ رکھا ہوا تھا، تو نبی نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ماء پانی، تین یعنی مٹی، تو ابھی یہ دونوں ملے بھی نہیں تھے اور میں نبی تھا۔ تو یا اللہ تو بھیج دے ان کو، یا اللہ یہ اتنا طویل دورانیہ 1,24,000 میں سے ایک کم نبی کی ذات، تو اتنا طویل دورانیہ تو نے کیوں لگایا؟ تو پروردگار عالم کہے گا کہ میں نے ان انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کی اور میں نے ان کے ذہن، ان کی عقل، ان کی اپروچ، ان کی بلندی اتنی ہو جائے کہ وہ میرے آخری پیغام کو سنیں اور آخری پیغام پر عمل پیرا ہو جائیں۔ سارے نبیوں کا ایک کاج ہے، سب کا کہ لا الہ، یہ آدھا فقرہ اور الا اللہ یہ مکمل ہو گیا، کوئی معبود نہیں ہے، پہلے انکار کرو۔ اس کے بعد کہا الہ، وہ الہ جو ہے اس کی عبودیت کو تسلیم کرو، خالقیت اور رازقیت کو تسلیم کرو۔ بہت سارے لوگ اشعار پڑھتے ہیں، ابھی 13 رجب کو بھی ایک بچے نے اشعار پڑھے، میں ظاہر جلسے کی صدارت کر رہا تھا، تو اس نے شعر پڑھے یا اشعار پڑھے، اس میں بار بار وہ ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے 4 معصومین کو خلق کیا اور اس کے بعد پوری کائنات کو مولا علی نے خلق کیا۔ یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے۔ ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت کی محبت میں کائنات کو خلق کیا، خود اہل بیت جو ہے وہ خالق نہیں ہے، خالق کے بندے اور مخلوق ہیں۔ تو نبی اکرم بھی مخلوق ہیں، شہزادی بھی مخلوق ہیں، مولا علی بھی مخلوق ہیں، از خود پروردگار عالم نے ان کو خلق کیا ہے اور اللہ نے اپنے اختیارات کو نہ ختم کیا ہے نہ کسی کے حوالے کیا ہے۔ ہاں البتہ اہل بیت کی عظمت اور مقام اتنا بلند ہے کہ ہمارے فہم میں نہیں آ سکتا۔ بہرکیف یہ میں نے بیچ میں ایک بات کی، میں نے اسے روکا اور روکنے کے بعد یہ باتیں میں نے اس کو بتائی، پورا مجمع موجود تھا، اور ایک صحیح عقیدہ لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مائک ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جناب ایک آدمی گمراہ کر رہا ہے تو ہم کیسے اسے برداشت کریں؟ تو اب نبی اکرم کی ذمہ داری کیا بتائی گئی؟ نبی کو بشیر بھی بنایا گیا، نذیر بھی بنایا گیا، اور سورہ انعام کی جس آیت کا میں نے حوالہ دیا انما انت منذر، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت باغی ہے، اکثریت آسانی سے دین کو قبول نہیں کرتی، اور یہ آج کے دور میں ہم دیکھیں، ظاہر ہے کہ پرسوں اگر چاند ہو گیا تو ایک روایت کے مطابق ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ ہوگی۔ تو اب جناب میں خواتین کے اعتبار سے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ تو بات میں کل انشاءاللہ ایک مقام پر ولادت کا جشن ہے تو وہاں تو تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کل یا پرسوں کوئی میلاد پڑھنے کا موقع ملے تو آپ یہ بات کہیں اور بچیوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو سمجھائیں کہ جناب فقط بات پردے کی نہیں ہے، یہاں پر تو ہم پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی پیروں میں موزہ تاکہ پیر چھپ جائیں، نہ محرم نہ دیکھے، بالوں کا دکھانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ برقعے کے باہر نکال کر اور لمبے بال دکھائے جائیں، یہ اجازت نہیں ہے۔ تو بال اور جناب کلائی تک چلیں، میری تو آستین اچھک جاتی ہے، لیکن خواتین کو بہرحال اسے جو ہے ڈھانک کے رکھنا چاہیے، کلائی تک یہ کھلا رکھ سکتی ہیں، باقی نہیں۔ پیر یہ پردے کا حصہ ہے اگر نہ محرم ہو، محرم ہو تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
لیکن محرم اور نامحرم کا فرق جو ہے یہ علمی اعتبار سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون محرم ہوتا ہے اور کون نامحرم۔ جیٹھ محرم نہیں ہوتا، دیور محرم نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ، شوہر، بچے، بھائی، بہنیں یہ محرم ہیں۔ یہ بات پیش نظر رہے۔ بہرحال میں آگے چل رہا ہوں، یہ تو میں بیچ بیچ میں اس لیے یہ باتیں بتاتا ہوں کہ میں آپ کو سکھانا اور سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو موقع ملے تقریر کا اور آپ کو کوئی جشن، کوئی میلاد، کوئی مجلس کا موقع ملے تو آپ کو یہ باتیں بتاتے رہنا ہے کہ کس طریقے سے شرعی پردہ ہوگا۔ تو ثانیہ زہرا کی مثال، یعنی ایک عورت ثانیہ زہرا کی ماننے والی، جناب معصومہ کی ماننے والی، اور جناب وہ پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پورا نظام اسلام کہ جس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے یہ خواتین کے ذمے ہے، اور جب خواتین کے ذمے ہیں تو جناب علی خواتین کو یہ پورا نظام اپنے اسلامی افکار کے اعتبار سے جو وہ اسلام کو سیکھے گی اور سمجھے گی، معاشرے میں اپلائی کرنا ہے اور پھر نسل تک منتقل کرنا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو جو ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم ان کی سیرت پر، تو شہزادی نے تو کیا نبرد آزمائی کی۔ بات فقط پردے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ظالمانہ نظام کے خلاف شہزادی سلام اللہ علیہ نے عظیم الشان جہاد کیا۔ اور میں ایک جملہ کہہ کے پھر میں سورہ جمعہ کی ایک آیت کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں کہ جناب علی، جناب آدم سے لے کر نبی اکرم تک، اور نبی کے بعد مولا علی کے ساتھ جناب سیدہ کو ملا لیں، امام حسن، اور اس کے بعد امام علی مقام کی 10 سال کی زندگی۔ خلاصہ کیا ہوا؟ آدم تا امام علی مقام، یہ پورا دین جب خطرے میں پڑ گیا تو حسین ابن علی نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور دین کو بچا لیا۔ حسین کامیاب ہو نہیں سکتے تھے اگر ثانیہ زہرا کی سعیہ جمیلہ، اور یہ سعیہ جمیلہ کہہ دینا یہ لفظوں کے اعتبار سے تو بہت سہل اور آسان ہے، لیکن بھوک کا برداشت کرنا، پیاس کا برداشت کرنا مستقل، اور جناب بچوں کے لاشوں کا پڑا رہنا، شہزادوں کے لاشوں کا موجود ہونا۔ اس وقت میں ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ تو اب بچوں کے لاشیں، شہزادوں کے لاشیں، اب آپ اندازہ لگائیے کہ جناب اس بی بی نے کتنا تحمل کیا۔ اس تحمل کو یعنی برداشت کیا، صبر کیا۔ یہ فقط صبر کر لینا نہیں ہے کہ خاموش ہو کے بیٹھ گئیں، نہیں، مستقل جہاد کیا اور پیہم ظالمین اور جابرین کے خلاف جہاد کیا۔ تو ہم سے تو جناب گھر کا نظام نہیں سنبھلا جا رہا، ہم سے تو ساس نہیں سنبھلی جا رہی، ہم سے تو شوہر نہیں سنبھلا جا رہا کہ جناب اس کو کیسے ہم سنبھالیں۔ تو ہم تو ابھی تک اس مرحلے میں کہ پردہ 22 رجب کی نیاز ہے، 27 رجب کی نیاز ہے، اور جناب مس گیدرنگ چل رہی ہے اور عورتیں آ رہی ہیں، یہ تو میرا کزن ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو میرا فلاں ہے۔ نہیں، اسلام سمجھیں اور اسلام پر عمل کریں۔ پروردگار عالم نے نبی اکرم کو مبعوث کیا، یہ موضوع آپ کے حوالے، اور پھر آپ اپنے اعتبار سے اس کو بنائیے۔ خدا نے سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ، وہ اللہ ہے کہ جس نے بعث کیا، بعثت عطا کی، رسالت کے اعلان کا حکم دیا۔ کیوں دیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں۔ تو جناب میں تو روزانہ 50 آیتیں پڑھتا ہوں، میں تو 100 آیتیں پڑھتا ہوں، 200 آیتیں پڑھتا ہوں۔ کیا یہ مطلب ہے یتلو علیہم آیاتہ کا؟ یہ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اور میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اس سے پہلے بھی اپنی عادت اور اپنے طریقے کو بتا چکا ہوں، اور وہ عادت اور طریقہ کیا ہے کہ جب تک
امی زندہ تھیں تو ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ قرآن بھی پڑھتے تھے، تو 2 قرآن ختم کیے اور 3 ختم کیے۔ لیکن جب شعور آیا اور بعد میں ظاہر عشرے تیار کرنے ہوتے تھے، تو میں ماہ مبارک رمضان میں بھی میں قرآن کی قراءت کم کرتا تھا اور تفسیروں میں اس کے ترجمے، تفسیر اور اس کی باریکیوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ سورہ لقمان کو میں نے 2 سال پڑھا اور ظاہر ہے کہ دونوں سالوں میں نکات بدل گئے، یعنی نئے نئے نکتے آئے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اس سال میں نے ابھی یعنی ماہ رجب میں سورہ دہر کی تفسیر کا مطالعہ کیا، تفسیر کوثر سے اور تفسیر نمونہ سے۔ میرے پاس اور بھی تفسیریں ہیں، لیکن فی الحال سامنے یہ 2 تفسیریں رکھی ہوئی ہیں۔ انوار النجف بھی ہے سامنے، لیکن میری کتابوں میں سامنے، ویسے تو تفہیم بھی رکھی ہوئی ہے، معارف القرآن بھی رکھی ہوئی ہے، تفسیریں ہیں میرے پاس، لیکن یہ 2 تفسیریں سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ تو پھر میں نے سورہ واقعہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ رمضان مبارک میں ارادہ یہ ہے کہ سورہ حجرات یا سورہ یاسین کو میں انشاءاللہ ترجمہ اور اس کی شرح پڑھوں گا۔ تو یتلو کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین تبیانا لکل شیء، ہر شے اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو جب سب کچھ موجود ہے تو ہم جتنی اپنی بساط ہے اتنا قرآن کو سمجھیں اور سیکھیں۔ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہماری مادری زبان جو بھی ہو، مثلا ہم اردو بولتے ہیں، ہم پشتو بول رہے ہیں، پنجابی بول رہے ہیں، سندھی بول رہے ہیں، جو بھی زبانیں ہم لوگ بولتے ہیں، تو قرآن عربی میں نازل ہوا اور اس کے بڑے گہرے مطالب ہیں۔ پروردگار نے کہا یتلو، تلاوت کرو۔ تلاوت کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والناس، ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ قرآن میں تعزیرات کہاں ہیں، قرآن میں حدود کہاں ہیں، قرآن میں احکام کہاں ہے، قرآن میں وضو کا طریقہ کہاں ہے، قرآن میں عقائد کی بحث کہاں ہے، یہ ہے اصل۔ اور اس کے لیے پھر ہمیں علماء کی کتابوں کا مطالعہ اور تفسیریں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کہا ہوا یزکیہم، زکیہم تزکیہ نفس۔ جب ہم تزکیہ نفس کریں گے، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، تزکیہ نفس۔ اب ظاہر ہے کہ اخلاق جو ہے اس کو 2 عنوانات دیے گئے، ایک اخلاق حمیدہ اور ایک اخلاق رذیلہ۔ اخلاق حمیدہ اچھے اوصاف، اخلاق رذیلہ رذائل والے یعنی برے اخلاق۔ اب یہ پورا ایک نظام ہے کہ جس کے لیے نبی اکرم کے لیے کہا گیا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ یہ بعثت کا جو لفظ ہے ہم نے بعث کیا اخلاق کے اعتبار سے، انما بعثت لمکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کے ساتھ نبی کو مبعوث کیا۔ ادھر کا هو الذی بعث، یہ لفظ بعث سورہ جمعہ میں آیا، یہی لفظ بعث اس حدیث کے اندر آیا۔ تو مبعوث کا مقصد کیا ہے؟ اخلاق۔ مبعوث کا مطلب یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور اس کے اندر جو اخلاق رذیلہ ہیں ان کو سمجھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، تہمت نہیں لگانی ہے، حسد نہیں کرنا ہے۔ یہ بڑی بیماریاں ہیں، حسد کرنے والا کبھی بھی راحت نہیں پا جا سکتا، اور یہ اندر کی باتیں ہوتی ہیں کہ مجھے حسد ہو گیا، میرے بھائی کے ساتھ حسد، میری بہن کے ساتھ حسد، اور اس طرح سے آپ اپنے جملے اپنے ذہن میں دہرا دیں اور اس کو آپ مجلس سے بیان کریں۔ تو یہ حسد کی تمام خرابیاں ہیں۔ لہذا اب کیا ہوا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب کتاب کی تعلیم دینی ہے، لیکن کتاب کی تعلیم جو دینی ہے وہ کیسے دینی ہے؟ بس ہم نے ڈانٹ دیا، کوئی بے پردہ عورت جا رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہو، یہ ایسا کر رہی ہو، ویسا کر رہی ہو، نہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کے ذریعے سے۔ اور حکمت کو سمجھنا اور سیکھنا یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جو ہم قرآن میں پڑھ لیتے ہیں یا حدیث میں پڑھ لیتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، مثالوں کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے۔ جناب علی ہم جو ہیں وہ کسی بات کو بتاتے ہیں کہ جناب علی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، موقع دیکھو، کون کس طریقے سے ہماری بات کو مان لے گا، یہ
حکمت کے جو تقاضے ہیں اس کو سیکھنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں. لیکن اللہ کا نظام نافذ ہوتا. نبی اکرم نے تو پوری زندگی اہل بیت کا تعارف کروایا. اور جگہ جگہ نہیں، یہ جگہ جگہ کا لفظ میں ہٹا دیتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر اٹھتے بیٹھتے اہل بیت کا تعارف کروایا. اور پوری زندگی میں پہلے خود نبی اکرم 40 سال تک ایسی پاکیزہ زندگی گزاری کہ کفار نے کہا کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں. تو جب صادق کہہ دیا تو قول کے سچے. اب نبی جو کہے اسے ماننا ہے، اور جب نبی جس بات سے روکے اسے رک جانا ہے. تو اب 23 سال کی نبوی اعلان رسالت کے بعد کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا ہو کہ جس میں نبی اکرم نے اہل بیت کی شان میں کوئی ایسا لفظ کہا ہو کہ جو اہل بیت کی شان کو کم کر رہا ہو. جب پورا قرآن اہل بیت کی مدح سرائی کر رہا ہے، اور نبی اکرم کا قول، نبی اکرم کی حدیثیں، نبی اکرم کا فعل، عمل، یہ سب اہل بیت کے لیے آیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ صاحبان اقتدار نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اہل بیت کو ان کا حق نہیں دیا؟ کیا یہ اہل بیت سے بہتر نظام چلا سکتے تھے؟ کیا یہ دین کی سمجھ اہل بیت سے زیادہ رکھتے تھے؟ کیا انہیں دین کا تفہم، شریعت کیا اہل بیت سے زیادہ معلوم تھی؟ جواب آئے گا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو جناب کس طرح سے اب نبی اکرم، چونکہ آج 28 رجب ہے اور میں آپ کی خدمت میں جو بات گزارش کرنے جا رہا ہوں، یہ 2 جلدیں ہیں کتابوں کی. ایک کتاب کا نام ہے حسین منی، اور اسی کی ایک اور علامہ ذیشان حیدر جبادی کی کتاب ہے، علامہ ذیشان حیدر جبادی کی. اس کے اندر 10 مجلسیں ہیں حسین منی پر. اور ایک اور کتاب ہے، یعنی اس کی دوسری جلد ہے، اس کتاب کا عنوان ہے انا من الحسین. تو 10 مجلسیں حسین منی پر ہیں جناب علامہ ذیشان حیدر جبادی کی، اور 10 مجلسیں ہیں انا من الحسین. اگر آپ کو ایام ازاں میں مجلس پڑھنی ہے اور مجلسیں آپ کو تیار کرنی ہے تو علامہ ذیشان حیدر جبادی کا جو انداز ہے بیان کا، ان کی کتابیں آنکھ بند کر کے خرید لیا کریں. آنکھ بند کریں، لکھا ہوا ہو علامہ ذیشان حیدر جبادی، فوراً خرید لیں. ان کی کتابیں ذکر و فکر، محافل و مجالس، کربلا شناسی، اس طرح سے مجالس کی کتاب ہے، اسوہ رسول، جہاد فی الاسلام، بہت ساری کتابیں. اور تقریروں میں چونکہ ان کی آواز جو ہے وہ ذرا بھاری تھی، اور ان کی آواز میں ذرا سا بھاری پن تھا، تو جو کیسٹیں ہیں اس میں ذرا سمجھ میں کم آتا ہے. میں تو الحمدللہ علامہ صاحب کی نہ صرف یہ کہ مجلسیں میں نے براہ راست سنی، یہاں پر بھی ایک مجلس انہوں نے پڑھی تھی. علامہ طالب جوہری صاحب کے والد جو میرے استاد تھے مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب قبلہ، ان کی سوئم کی مجلس یہیں امام بارگاہ میں علامہ ذیشان حیدر جبادی نے پڑھی تھی. اور پھر لالو کھیت میں گلشن عباس جو علاقہ ہے وہاں پر وہ رکتے تھے، تو میں ان کے گھر بھی جاتا تھا. قرآن مجید کی تفسیر کا حاشیہ علامہ ذیشان حیدر جبادی کا بہت عمدہ ہے، بہت ہی شاندار ہے. اور اس طرح سے صحیفہ کاملہ کا ترجمہ اور نہج البلاغہ کا ترجمہ، بڑی ان کی کاوشیں رہیں. تو ان کی کتاب جو ہے، آپ یہ 10 مجلسیں اگر آپ نے پڑھ لی تو اس سے 50 مجلسیں تیار کریں گی. میں نوٹس بناتا ہوں، دیکھیں حسین منی یہ میرے پاس جو ہے اسی کتاب سے میں نے کتاب کو پڑھتا جا رہا ہوں، اور اس کے اچھے اچھے پوائنٹس جو ہیں مجلس نمبر 1، مجلس نمبر 2، مجلس نمبر 3، اس طرح سے میں نے پوائنٹ بنا لیا. اب یہ پوری کتاب تو میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں، ورنہ یہ نوٹس میرے پاس موجود ہے اور اسے میں اشرے پڑھ چکا ہوں، لہذا یہ میں نے آپ کو بتانے کے لیے یہ کیا ہے. تو اب جناب علی 28 رجب، سوال بیعت اور انکار بیعت، میں کہاں سے چلا تھا؟ وہ آیت جو میں نے تلاوت کی تھی سرنامہ کلام میں، کلام کے آغاز میں، وہ تھی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. ان الذین یبایعونک، یبایعونک،
یعنی جس نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، یبایعون اللہ، یہ جو ہم نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو نبی کا کلمہ ہم نبی کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں. نبی کا کلمہ پڑھنا تجدید عہد توحید ہے. کیا چیز ہے یہ تجدید عہد توحید ہے. ان الذین یبایعونک، یہ کاف پہ جو زبر ہے یہ فتح کہتے ہیں اس کو، اور کاف جو ہے یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے. کاف پہ زبر ہے تو مذکر ہے، کاف پہ زیر ہوگا تو مؤنث ہوگا. تو اب یبایعونک، آپ کے ہاتھ پر جس نے بیعت کی، تو ظاہراً تو اللہ جسم نہیں رکھتا، تو نبی اکرم کا ہاتھ یہ موجود ہے. اور یبایعون اللہ قرآن نے کہا، یہ آیت سورہ فتح کی ہے. سورہ فتح 48 نمبر کا سورہ ہے اور 10 نمبر کی آیت ہے یہ. لہذا نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تو یہ بیعت نبی کے ہاتھ پر جو بیعت ہے یہ تجدید عہد ہے پروردگار سے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور ید اللہ فوق ایدیہم، جب ید اللہ فوق ایدیہم کہا تو تمام ہاتھوں پر یہ نبی کا ہاتھ جو ہے فوق ہے، بلند ہے. اور وہ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ حسین منی، حسین مجھ سے، یہ ایک حصہ ہے. وہ انا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں. تو اگر امام علی مقام سے بیعت کا سوال کرے تو کیا کوئی نبی سے بیعت کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ نہیں. جب نبی سے نہیں کر سکتا تو انا من الحسین کی منزل میں کوئی امام علی مقام سے بھی سوال بیعت نہیں کر سکتا. لہذا سوال بیعت غلط تھا، انکار بیعت غلط نہیں تھا. آج 28 رجب ہے اور امام کی روانگی ہے. یہ بیعت کا مطالبہ یہ ہوا ہے 26 تاریخ کو. یہ ولید والی مدینہ تھا، ولید مدینہ کا حاکم تھا، اور ظاہر ہے کہ معاویہ مر گیا تھا اور یزید اقتدار پر قابض ہوا، اور اس نے خط لکھا کہ 3 افراد سے بیعت لو، عبد الرحمن ابن عوف اور عبداللہ ابن زبیر یا عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی علیہ السلام. مجھے معلوم ہے وہ 2 تو کر بھی لیں گے لیکن حسین بیعت نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ حسین نبی کے بعد نبوت ختم ہو گئی، لیکن نبوت کے تمام احکام منتج ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں حسین ابن علی کی ذات پر، اور جناب زینب 7 سال ہیں. لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جناب انکار کرنے والا انکار کرے. کیوں؟ اگر نبی اکرم موجود ہو تو کیا نبی کے ساتھ کوئی یہ بات کر سکتا ہے کہ آپ میری بیعت کریں؟ نہیں، نبی فوق ہیں. تو پھر جب حسین موجود ہے تو حسین فوق ہے. لہذا امام علی مقام نے بیعت سے انکار کر دیا. اور بیعت کیوں کریں؟ دیکھیے، ایک منزل تو ابھی ہم نے یہ بتائی ہے، حسین منی و انا من الحسین. اس کے بعد پوری زندگی، یعنی آپ اس ایک تقریر کو 10 20 30 40 تقریروں میں بنا لیں. اور جناب امام علی مقام نے بیعت سے انکار کر دیا تو اب سوال کرنے والا غلط ہے، جواب دینے والا صحیح ہے. پھر جو قربانی دینی ہے وہ دے دیں گے، جو قربانی ہوگی دیں گے، لیکن بیعت نہیں کر سکتے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کر رہا ہوں. ایک کتاب ہے فقہ میں، اس کو کہتے ہیں کتاب بیع و شرع. بہت توجہ سے سنیے گا ذرا سی، یہ فقہی جو گفتگو ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے، کوئی لفظ ایسا میں نے بیان کیا ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں. بیع و شرع. میں دکان پر گیا، میں نے کہا بھائی شکر بتاؤ کیا دام ہے. اس نے کہا ایک مثال کے طور پر 150 روپے کلو. تو میں نے 150 روپے پاکستانی اس کو دیے. اس نے 1 کلو شکر یا چینی جو بھی اس کو کہیں جناب علی وہ اس نے مجھے دے دی. تو ایک کرنسی نوٹ میں نے دیا اور اس کے عوض جو جنس ہے، جو مال ہے، گڈز ہے، وہ اس نے مجھے دیا. تو بیعت کبھی بھی ایک آدمی سے نہیں ہوتی ہے، ایک آدمی سے نہیں ہوتی. جب تک 2 نہ ہو اس وقت تک بیعت نہیں ہوتی ہے. لہذا بیعت ایک لینے والا ہوگا اور ایک کرنے والا ہوگا.
تو 2 آدمیوں کا ہونا لازم ہے۔ اب جناب علی اگر شکر اس کے پاس نہیں ہے تو میں اس کو پیسے کیوں دوں گا؟ بہت توجہ سے یہ مثال سنیے۔ بھائی میں گوشت والے کے پاس جا رہا ہوں، میں نے اس سے کہا کہ بھائی بغیر ہڈی کا گوشت دو، اس نے کہا ہڈی والا تو مل جائے گا، بغیر ہڈی کا نہیں ملے گا، تو میں اس کو کیوں پیسے دوں گا؟ مجھے نہیں چاہیے۔ میں چاول لینے گیا، اس نے کہا بھائی یہ چاول باسمتی ہے، میں نے کہا نہیں مجھے تو جو ہے وہ مثال کے طور پر ٹوٹا چاہیے، اس نے کہا ٹوٹا نہیں ہے، تو میں کیوں لوں گا اس سے؟ تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کیوں دیں گے؟ تو بیعت کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی وہ جنت کا وعدہ کرے۔ بیعت کیا ہے؟ اقتدار پر میں آ گیا، جو صاحب اقتدار ہے، صاحب اقتدار جو ہے میری جنت میں جانے کا ضامن بن جائے تو ظاہر ہے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ ارے جو خود جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، یقین کا مرحلہ نہیں ہے، تو اس کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے ماں باپ ان سے بھی افضل ہیں۔ تو نہ علی بیعت کر سکتے ہیں، نہ شہزادی بیعت کر سکتی ہیں، نہ حسن بیعت کر سکتے ہیں، نہ حسین بیعت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حسین جنت میں جب جائیں گے تو جنت میں معموم بن کر نہیں جائیں گے، امام بن کر جائیں گے، اور جو مستحق جنت ہوگا وہ سردار بن کر نہیں جائے گا، ماں تحت سردار بن کر جائے گا۔ لہذا اب سوال بیعت غلط، انکار بیعت صحیح۔ یہ مفروضہ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ جب ہم نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں تو نکاح کے خطبے میں ایک لفظ، اب ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں تو نکاح پڑھتی نہیں ہیں، جبکہ خود اختیار ہے، پڑھ سکتی ہیں، اگر وہ اتنی عربی جانتی ہیں کہ جناب اس لفظ کے معنی جانتی ہیں کہ انکاح تو کیا ہوتا ہے، قبیل تو کیا ہوتا ہے، تو وہ خود بھی اپنا نکاح پڑھ سکتی ہیں۔ یہ باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں، جنرل پبلک بیٹھی ہو تو ظاہر ہے نہیں بتاؤں گا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، تم لوگ نکاح کرو، اور یہ لوگ جو غلام ہیں، اب کسے کہتے ہیں؟ غلام کو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، صالحین من عبادکم، عباد یعنی تمہارے غلاموں میں جو نیک اور صالح ہیں۔ غلام تو بہرحال خود اختیار نہیں رکھتا، جس طرح سے کنیز اختیار نہیں رکھتی، کسی کا نام کنیز ہو تو فاطمہ کی کنیز ہے اور جناب شہزادی کی کنیز ہے، لیکن یہاں پر جو عبد و مولا کا مسئلہ ہے اس کے اندر عبد یعنی غلام اور مولا یعنی آقا۔ تو یہاں پر کہا کہ جو صالحین اچھے غلام ہیں ان کا نکاح کر دو، جو آقا ہے اس کو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کرے۔ تو اب جناب علی یہاں پر ایک لفظ آیا عبد، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور جو اس کا آقا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مولا۔ تو اب نبی نے کہا من کن تو مولا ہو بہذا علی مولا، تو جسے نبی نے خود مولا بنا دیا ہو جناب علی وہ آقا ہوتا ہے، تو آقا کبھی کسی غلام کی بیعت نہیں کرتا۔ تو یہ جو تاریخ کے دامن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے کے بعد یا شہزادی کی وفات کے بعد مولا نے بیعت کر لی، سب جھوٹ ہے، اور یہ ان لوگوں کے عقلی جو ہے جو ان کی عقل کی خامیاں اور خرابیاں ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج معاویہ کو بھی جو ہے نا انہوں نے صحابی بنا دیا۔ بہرکیف تو اب جناب علی مولا علی بیعت نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال اور دے رہا ہوں، چونکہ خواتین کو نماز پڑھا سکتی ہیں اور مرد نماز پڑھا رہا ہو تو خواتین پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اور جب ہم لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو وہ پیش امام تو مرد ہوتے ہیں، پیچھے عورتیں ہیں، ہزاروں عورتیں ظاہرات جو ہوتی ہیں وہ نمازیں پڑھتی ہیں، تو جناب امام آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام معصوم نہیں ہوتے جو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، غیر معصوم ہیں، عالم ہیں، طالب علم ہیں۔ تو جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ جب تک امام پیش امام، اب میں امام نہیں کہہ رہا، پیش امام جب تک تکبیر نہ کہہ لے، کسی کو تکبیر کہنے کی اجازت نہیں ہے، نہ مرد کو نہ عورت کو۔
پیش امام جب تک رکوع میں چلے نہ جائیں اس وقت تک ان سے آگے ان سے پہلے کوئی رکوع میں نہیں جا سکتا. جان بوجھ کے جو جائے گا نماز جماعت میں خلل پیدا ہو جائے گا. تو اب جناب پیش امام رکوع میں گیا اور جب رکوع میں جائے گا ان کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے. عورتیں اپنی صف کریں اور ایک عورت جو اس قابل ہو کہ مسائل میں ایکسپرٹ ہو، شکیات نماز کے مسائل، وضو کے مسائل اور جناب سجدہ سہو وغیرہ وہ جانتی ہو، رکعت کے شک میں کیا کریں گے اور یہ سب چیزیں جانتی ہو تو پیش امام بن جائے. قرات اس کی اچھی ہو، بہتر قرات ہو تو وہ آگے کھڑی ہو جائے. تو سارے معمومین جو ہیں اس کے پیچھے چلیں گے. تو ایک غیر معصوم امام، جب غیر معصوم امام نماز کی امامت کرتا ہے تو جو غیر معصوم ماموم ہے اس غیر معصوم امام کی اقتداء میں اس سے آگے عمل نہیں کر سکتے. تو جو خود امام معصوم ہو اس سے بیعت کا مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بیعت کا مطالبہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا سوال بیعت فاسق کو رد کیا. ورنہ محشر لکھنوی یہی ناظم آباد میں رہتے تھے اور میں بچیوں کا صرف ایک بات بتا رہا ہوں، بچیوں کو ایک بات بتا رہا ہوں. اتنا بڑا شاعر جیسے سبط جعفر پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں، پوری دنیا میں. جیسے ندیم سرور پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں. اس زمانے میں محشر لکھنوی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو محشر لکھنوی اور ختم، بس ان سے بہتر شعرا نہیں دیکھے. جیسے جوش ملی آبادی، ان سے اچھا شاعر نہیں دیکھا ہم نے. میر انیس. تو جناب محشر لکھنوی کاروبار کیا تھا ان کا؟ پاکستان بنا. پاکستان بننے کے بعد یہیں رہتے تھے. یہی آگے جو چونا ڈپو کا اسٹاپ ہے اسے ناظم آباد والا علاقہ جو ہے وہیں پر ان کی پنچر لگانے کی دکانیں ہوتی تھیں. اب تو خیر سائیکلیں کم ہیں، ہم خود بہت سائیکل چلاتے تھے. تو جناب سائیکل میں جب ٹیوب میں سوراخ ہو جاتا ہے، پنچر ہو جاتا ہے تو محشر لکھنوی جیسا استاد، پنچر کی دکان تھی، رزق حلال کماتے تھے. یہ میں نے بات بتائی ہے آپ کو. یا مثلا جوش ولی آبادی میں نے خود سنا ہے ان کو بھی، اور نسیم امروی مرحوم، ان کے اشعار بڑی خدمت ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے رزق حلال کمایا. لہذا جناب سوال بیعت، انکار بیعت، سوال بیعت فاسق کو رد کیا. ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے. اور میر انیس نے کیا کہا؟ میر انیس نے کہا 8 بہشت ملتے ہیں مولا کے نام سے، 8 بہشت ملتے ہیں مولا کے نام سے، بیعت کرو حسین علیہ السلام سے. درود پڑھیے محمد آل محمد. میں نے بڑا وقت لیا آپ کا اور آخر میں ظاہر ہے کہ ایک موضوع ہے. میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ اس سے اشرے تیار ہوں گے. اشرے جب میں نے مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، اس کے نوٹس بنائیں، اس کے اس طرح کے پرچے بنائیں، ڈائری میں لکھیں، تو جناب علی اس طرح سے اب مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب بہت زمانوں سے یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور لکھتا رہتا ہوں، ابھی بھی لکھی. آج صبح بھی میں نے ایک کتاب میں پڑھ رہا ہوں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، علی کی بیٹی ڈاکٹر علی قائمی کی یہ کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے. تو اس سے میں نے کچھ اشعار بھی لکھے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی. تو یہ چیزیں جو ہیں مستقلاً آپ اپنے گھر کے کام، ساری ذمہ داریاں پوری کر کے 1 گھنٹہ مطالعے کو دیں. بس باقی آپ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں کہ میری کیا ذمہ داری بنتی ہے. ہر بچی کا الگ الگ مسئلہ بنے گا. لہذا امام علی مقام نے انکار کر دیا، اور جب انکار کر دیا تو اب امام علیہ السلام کے لیے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. اور جب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا تو امام نے ایک انقلاب برپا کر دیا، یعنی قربانی دے کر انقلاب برپا کیا، بھوکے پیاسے رہ کر انقلاب برپا کیا. اور امام علیہ السلام کی پوری جد و جہد یہ آپ پڑھتی رہ گئی. بس یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا. یہ جو شعر یا اشعار میں پڑھ رہا ہوں اس پر آپ توجہ دیں گی تو بہت اس کے اندر باریکیاں. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا. حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. یعنی ہم حق بیان کر رہے ہیں تو ہم کربلا کو پسند کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں، لوگ ہمیں قتل کر دیتے ہیں، لوگ رافضی کہتے ہیں، لوگ
دشمن کہتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، نجیس کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ان ظالمانہ نظام کے خلاف ائمہ اہل بیت کی جد و جہد کی پاسداری، مجلسیں، جلوس، ماتم، نذر، نیاز، روزے، زکوٰۃ، پردہ، یہ اسلام کے لیے سب کچھ ہم کر رہے ہیں. اور جو نئی بچیاں آئی ہیں، میں ظاہر سب کو شخصاً تو نہیں جانتا ہوں، لیکن ہم نے جو آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے جناب آسیہ زن فرعون، پھر جناب خدیجہ، پھر اس کے ساتھ جناب سمیہ اور جناب شہزادی کے اسلام کے لیے قربانیاں، یہ جو خواتین ہیں ان کی اسلام کے لیے قربانیاں، ان موضوعات پر جو ہم نے کچھ بیان کیا تھا اس کو آپ لے لیں. بچیوں سے ریکارڈ سارا موجود ہے، میرے چینل پر موجود ہے، لہٰذا یہ آپ سنیں تاکہ خواتین کی مجالس میں آپ بہترین خواتین کی مجلسیں پڑھ سکیں. بالکل ثانیہ زہرا اس پوری کائنات میں، اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں پھر یہ اشعار مکمل کرتا ہوں کہ حضرت آدم جو پیغام لائے، حضرت نوح جو پیغام لائے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے انبیاء 1,24,000 پیغمبروں کے اس پیغام کو بچایا حسین نے، اور حسین کو بچایا زینب نے. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، خواتین اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. قلب نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں، قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا.